أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله عليهم أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. صلوات. التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سنیں. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے خاص طور پہ نبیل ظفر، جناب جاوید صاحب، تسلیم زہرا، میر فتح علی تالپور، آپ سب کے عزیزوں میں، اقربا میں، پڑوسیوں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں، ان سب کی شفا عاجلہ و کلی، حاجات کی برابری بابا سے بلندر سرور میں. سورہ مبارکہ فاتر آیت نمبر 15. وقت بہت ہو چکا اور مسلسل استفادہ کیا جا رہا ہے، لہذا بہت طویل اور بہت مفصل گفتگو کا محل نہیں ہے. آپ سب کا جو یہاں موجود ہیں، جو کسی سبب آج کی اس مجلس میں نہیں آ سکے، جو علالت کے ایام سے لے کر آج تک مسلسل پہلے دعائے صحت کرتے رہے، پھر آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں اپنے حصے کا شکریہ. ہماری قوم جتنی اچھی ہے اتنا شاید ہی کوئی ہو. ہم اپنی قوم سے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری قوم ہم سے 10 برابر زیادہ اس پیار کا اظہار کرتی ہے. اور یہ منظر ہم نے بارہا دیکھا ہے. یہ صرف اس وقت ہمارے خانوادے کے ساتھ جو امتحان ہے صرف اسی میں نہیں بلکہ مراجع تقلید کی جب رحلت ہوتی ہے، ہوئی پاکستان میں جب قائدین کی رحلت یا شہادت ہوئی، تو ہر مرحلے پر قوم نے بھرپور محبتوں کا، ہمدردیوں کا، عقیدتوں کا اور قدردانیوں کا اظہار کیا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقیر ہونے کے احساس کی جلا کو مجلس عزا کہا جاتا ہے. کیا کریں
کہ احساس فقر باقی رہے، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ آ کے بیٹھ جاؤ جو اللہ کے فقیروں کی جگہ ہے۔ میں مولانا بھائی صاحب قبلہ میرے استاد بھی تھے، مجھ سے 9 سال بڑے تھے، مجھے میری کم سنی میں مجھے مجالس لکھ کر دینا، رباعیاں لکھ کر دینا، مجالس میں حوصلہ افزائی کرنا اور ہر نیکی اور ہر خوبی کی تائید کرنا، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرنا، یہ ایک استاد کا ہی کام ہے۔ یعنی وہ جہاں استاد تھے وہاں مربی بھی تھے۔ اس حوالے سے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے کیا سمجھا، کیا سیکھا ان سے، اگر میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں نے کیا سیکھا ان سے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے انہیں اس آیہ کریمہ پہ عمل کرنے والوں میں ایک پایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی جانب فقیر ہو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب کی محتاجی کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تم سب کی ناداری میں تمہیں صرف اور صرف ایک غنی کی تلاش ہونی چاہیے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ احساس فقر اپنی زندگی پر حاکم رکھا اور فقیر رہنے کی کوشش کی۔ فقیر اگر بندوں کی طرف ہو جائے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر فقیر اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ فقر اگر اللہ ہو تو یہ ولایت عطا کرتا ہے، اور فقر اگر الناس ہو یا اپنے جیسوں کی طرف فقر ہو، اپنے جیسوں کی طرف فقر ہو، تو یہ انسان کو مشرک اور کافر بنا دیتا ہے۔ وہ کون سا فقر ہے جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ مشرک بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، اور وہ کون سا فخر ہے جس کے لیے فقر ہے، جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں یہ میرا فخر ہے۔ الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، وہ وہی فخر ہے جو اللہ کی طرف ہو۔ کامیاب انسان کی زندگی کے 2 نسخے، میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں، کیسے کامیاب شمار کیے جاؤ گے، کیا کریں کہ کامیاب شمار ہو۔ کامیاب انسان کے کامیابی کے 2 نسخے، ایک توفیق الہی اور ایک عمل صالح، نیکیوں کا اظہار اور پھر اللہ سے تائید کا انتظار۔ جب نیکیوں کے اظہار کے ساتھ اللہ سے تائید کا انتظار ہو تو پھر آپ یقین جانیے کہ وہ مر بھی جائے تو زندہ ہوتا ہے، اس کا جانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دلوں میں رہتا ہے، وہ ذہنوں میں رہتا ہے، اور وہ مرنے نہیں پاتا۔ توفیق پروردگار اور عمل صالح۔ اگر صرف عمل صالح پر گھمنڈ کر لیا تو شیطان تو بن سکتا ہے، سلمان نہیں بن سکتا۔ اور اگر کہا کہ مجھے صرف توفیق شامل حال ہو جائے اور مجھے کچھ نہیں کرنا، تو عزیزان گرامی ایسا انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور معاشرے کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کی جانب سے تائید جب شامل حال ہوگی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح کا اظہار ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہماری اس بات کے اوپر رہنمائی ہے، ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا۔ اب آپ اس آیت کے اندر دیکھیے، پہلے عمل صالح کا بیان ہے، پھر توفیق الہی کا بیان ہے۔ کسی آیت میں پہلے توفیق الہی کا بیان ہے اور پھر عمل صالح کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ نحل کی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل صالح انجام دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں مرد اور عورت کو علیحدہ بیان کیا ہے۔
من ذکرن و انثا نہیں ہے، من ذکرن او انثا. یہ اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ خبردار مرد اپنے آپ کو اکیلا مرد نہ سمجھے. کیا معلوم ظاہری طور پر جو عورت نظر آ رہی ہو وہ بہت سے مردوں سے زیادہ مضبوط ہو، ہمت والی ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، سخی ہو. ہم نے بہت سے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے. ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو مردوں کو بھاگتے ہوئے روک رہی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ظاہری طور پر جو مرد نظر آ رہا ہے وہ ہمت والا بھی ہوگا. جی بہت سارے لمبے لمبے آدمیوں کے دل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا یہاں خاتون کو، عورت کو علیحدہ حیثیت دی ہے، اللہ نے مکمل حیثیت دی ہے، علیحدہ سے حیثیت دی ہے. یہ ایک اعتبار سے شوہر کی پابند ہوگی، کسی اعتبار سے اپنے بابا کی ولایت میں رہتی ہوئی بابا کی پابند ہوگی، لیکن دسیوں میدان ایسے ہیں جہاں یہ مستقل ہے، اس کی حیثیت مستقل ہے. اور ویسے بھی بدن مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی. اور قرب الہی کے لیے جو چیز اولویت رکھتی ہے وہ روح ہے. بدن تو 14 سال 15 سال کے بعد نماز پڑھے گا، بدن تو 9 سال کے بعد نماز پڑھے گا، بدن تو 80 سال کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. لیٹ کے پڑھ لو، اشارے میں پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ یہ رعایتیں کس کو مل رہی ہیں؟ یہ معافیاں کس کو مل رہی ہیں؟ یہ چھوٹ کس کو مل رہی ہے؟ یہ درگزر کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہ رحم کس پہ کھایا جا رہا ہے؟ بدن پر. مگر روح کے لیے یہ مشکلیں نہیں ہیں. کیا معلوم کسی کی روح علی اصغر کی ہو اور وہ بڑے بڑوں سے بڑا ہو، اور کیا معلوم کسی کی روح ایسے شخص کی ہو کہ جو عمر میں بھی زیادہ ہے اور شہرت میں بھی زیادہ ہے. توجہ ہے، مگر اس کی روح کمزور ہو اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے. تو یہاں من عمل صالحا، علماء کرام کو سبق سناؤ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن ہے. یہاں عمل پہلے. اب توفیق الہی کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو عمل صالح انجام دے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. حیات طیبہ اسے کہتے ہیں کہ قبر میں بھی چلا جائے تو اس کی قبر رہنمائی کر رہی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ مرنے نہ پائے، اس کی زندگی واقعی زندگی ہو، ظاہری طور پر اس کا جانا حقیقی جانے کے مترادف نہ ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پھر حیات طیبہ. اچھا حیات طیبہ بہت کچھ کہنے کو ہے، مگر حیات طیب، جی طیب ایسی ہے. دیکھیں میری حیات میرے لیے، آپ کی حیات آپ کے لیے، لیکن اگر کسی کی حیات ایسی ہو جو دوسرے کے لیے ہو، جب کسی کی حیات کسی اور کے لیے ہو تو وہ حیات طیب ہے. جی وہ حیات طیب حیات ہے، یعنی وہ انسان اب اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اللہ اسے واسطہ فیض بنا دیتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے، وہ بانٹ دیتا ہے. یہ ہے وہ حیات طیبہ کی طرف اشارہ. اب یہاں عمل صالح پہلے، توفیق پروردگار بعد میں. ایک اور آیت کے اندر ارشاد ہوا، اللہ اکبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مبارکہ مریم. جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا. بہت جلد اللہ ان کے لیے محبتوں کو جاگزین کر دے گا. بھائی ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے، کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا
جب تک کہ اللہ دلوں میں محبت نہ ڈالے۔ کیسے کیسے لوگ آئے چلے گئے، آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر بڑے مکان والا تھا اور اونچی دکان والا تھا اور بڑی سواری والا تھا اور اونچے جبے والا تھا تو اس کا احترام ہوگا۔ کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو اور پوری قوم اس کا احترام کرتی ہو؟ کیا معلوم جس کے ہاں کھانے کو بہت موزون چیزیں نہ ہو مگر ساری قوم اس کا احترام کرتی ہو؟ یہ مسئلہ محبتوں کا اللہ کی طرف سے، اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ دقت چاہوں گا، حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے اللہ سے ایک دعا مانگی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ توجہ ہے؟ یا اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ من الناس ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا، ہر ایک کی محبت بھی کارآمد نہیں ہے جی۔ محبت وہ جو دل سے ہو۔ ڈھول بجانا اور ہے، تنہائی میں ہمدردی کرنا اور ہے، مشکل وقت میں کام آنا اور ہے، مطلب کے لیے محبت کرنا اور ہے۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو میری نسل، میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ یہ عمل صالح اور توفیق پروردگار۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے ایک ہی گزارش کروں گا اس مجلس ترغیب میں کہ یہ دو بڑے پیغام مرحوم مغفور اخ بزرگوار کی زندگی میں بارہا دیکھتا رہا اور بھرپور دیکھتا رہا۔ دیکھیے ان کی زندگی اور ان کی خطیبانہ زندگی اور ان کی قومیات کی جو تاریخ ہے وہ بھی مجھے یاد ہے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ ان سے دل چھوٹا کرتے تھے، لوگوں سے بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا سوچتا ہو، لیکن کچھ ہمیشہ خواص نے معاشرے کو فائدہ پہنچایا اور خواص نے ہی معاشرے کو نقصان پہنچایا۔ توجہ ہے؟ کربلا میں خاص لوگوں نے ہی ساتھ دیا ہے اور کربلا میں خاص لوگوں نے ہی مخالفت کی ہے۔ تو معاشرے میں مسئلہ بھی خاص لوگوں سے ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی خاص لوگوں سے ہے۔ سلمان پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو مسائل ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی، تبصرے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا تھا جی امامہ کہاں سے رکھ لیا جی، جبکہ مجھے ان کی دقتوں کا احساس ہے اور ان کی دقتوں کی یاد ہے کہ کس حد تک دقیق تھے بعض خاص امور کے اندر۔ لیکن باتیں تو میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، میں نے اشارہ اس لیے دیا ہے، زیادہ تفصیل میں جانا دو طرفہ بے ادبی ہے، اس باب میں زیادہ نہیں چلوں گا، یہ دو طرفہ بے ادبی ہے، لہذا صرف اشارہ دے کے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ مثلا میں نے بھی شاید 3 یا 4 آیتیں تو پڑھنی ہوں گی اسی دیر میں، کیا معلوم کہ ربا ربی میں نے اعراب غلط دے دیا ہوں، کیا معلوم میں نے او کی جگہ واؤ کہہ دیا ہو یا واؤ کی جگہ او کہہ دیا ہو، کیا معلوم میں نے فا کی جگہ من کہہ دیا ہو یا فا گرا دیا ہو، غلطی کر لی ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، جو غرور علمی کا شکار لوگ ہیں، جو شہوت عملی کا شکار ہے، یہ میری اصطلاحی نہیں ہے، میرے بزرگوں کی اصطلاح ہے، وہ پھر ایک مرتبہ فون کریں گے 4 جگہ، وہ وہاں گیا تھا، وہ خامخواہ اتنا نام، اتنی بات، خامخواہ کے اتنے بڑے بڑے اشتہار، خامخواہ اتنا مجمع آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بتائے گا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ وہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے فلاں جگہ من کہہ دیا اور واؤ کہہ دیا اور او گرا دیا اور واؤ کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، شاید اس کے واؤ نہ کہنے پر اور او کہنے پہ تو بخشش ہو جائے گی، لیکن تمہاری 4 جگہ فون کرنے کی بخشش نہیں ہے۔ تم اللہ کی توفیقات کو سلب کروا رہے ہو۔ مولانا محمد احمد نقوی کی زندگی کے اندر ایک روشن پہلو یہ تھا کہ ہمیشہ عاجز اور
خاکسار رہے. وہ انتہائی مقتدی طالب علم ہو تو اسے مولانا کہہ کے مخاطب کرنا، اسے آگے بلانا اور آگے بٹھانا اور اسے موقع فراہم کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا. اور میں جانتا ہوں کہ اتنے ہی دینی طالب علموں کے لیے انہوں نے خاص طور پر دینی طالب علموں کے لیے انہوں نے مالی اعانتوں کا جو سلسلہ تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اب حالات بعض اعتبار سے بہتر ہیں، لیکن اب سے 15 سال 20 سال پہلے مالی اعتبار سے مدرسوں کا اور مسافروں کا جو طالب علموں کی سفر ہوتے تھے اس کے لیے حالات اچھے نہیں تھے. بھرپور تعاون کرنا، پڑھ کر اچھا اگر دیکھ لیا کسی کو کہ یہ ذرا منہ بگاڑے بیٹھے ہیں، وہ خود ایک لفظ بولتے تھے منہ سجائے بیٹھے ہیں، ان کا ایک اپنا لفظ تھا منہ سجائے بیٹھے ہیں. تو اگر کسی کو دیکھ لیا یہ منہ سجائے بیٹھے ہیں تو خود آگے بڑھ کر ان کو سلام کر لیا، خود ان سے بات کر لی، پوچھ لیا کہ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں. اگر انہوں نے اکھڑا جواب بھی دیا تو بس اسے برداشت کر گئے. اپنی ذات کی نفی، اپنے آپ کا انکار، اور اگر کبھی ایک غصے میں، جلدی میں، کبھی عجلت میں کچھ اپنے بارے میں کہہ بھی دیا تو فوراً اس کا اعادہ، یعنی فوراً اس کا اظہار کہ نہیں غلط ہو گیا، میری مراد یہ نہیں تھی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اسے فون کر کے معذرت کر لینا، اس سے بڑھ کر سلام کرنا. ہم سب اللہ کی جانب فقیر ہیں، اور اس احساس فقر سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے ولایت، وہ ہے اللہ کا قرب، وہ ہے کرامتیں. ہمارے لفظ کرامت جب استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیر فقیر مطلب کوئی پیری مریدی کی بات ہو رہی ہے. کرامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کرشمہ دکھائے، یہ اڑتی چڑیا کو انگلی پہ بٹھا دیں. کرامت سے مراد یہ نہیں ہے. کرامت سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایسی برکت ہو کہ اگر وہ کسی مریض کے لیے دعا کرے تو اللہ سنے، وہ کسی سے ہمدردی کا اظہار کرے تو اس پہ اثر ہو جائے، کسی پریشان حال سے اگر وہ بات کرے تو اس کی پریشانی اس پہ ہی ختم ہو جائے. مجھے پیسے تھوڑی چاہیے تھے، آپ کا مسکراتا چہرہ چاہیے تھا. یہ ہے وہ کرامتوں کے جلوے. یہ دعا حضرت ابراہیم کی نبی مکرم نے اس وقت اپنی زبان پہ دہرائی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے. یہ قرآنی ابراہیمی دعا نبی مکرم نے اس وقت دہرائی جب پہلی مرتبہ امام حسین کو ان کی گود میں دیا. امام حسین آغوش میں ہے. امام حسین کو آغوش میں لے کر نبی مکرم نے اس آیت کو دہرایا، یا اللہ میرے حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے. اور مولا نبی کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس کی طرف لوگوں کے دل مڑے ہوئے ہیں، جس سے پیار کا والہانہ، عاشقانہ، عارفانہ، عالمانہ، عارفانہ اظہار ہوتا ہے وہ حسین کی ذات. یہاں مولا حسین کا نام آیا، دلوں کا مڑا ہوا تو دیکھیے، دلوں کا مڑا ہوا ہونا تو دیکھیے کہ ابھی مولا حسین کا نام آیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. آمادہ ہیں مجلس ترحیم کی ہے، اور ایک باپ کی مجلس ہے، ایک بیٹے کے احسان ثواب میں مجلس ہے، ایک شوہر کے احسان ثواب میں مجلس ہے، ایک بھائی کے احسان ثواب میں مجلس ہے، ایک دوست کے احسان ثواب میں مجلس ہے. حیدرآباد کے دوستوں نے، اور سب سے شاید بڑی بات، ایک حسین کے ذاکر کے احسان ثواب میں مجلس ہے. جو کثرت سے ذکر حسین کرے نا، پھر وہ ذاکر حسین نہیں ہوتا بلکہ ذکر حسین ہوتا ہے. اس کا پورا وجود ذکر حسین ہو جاتا ہے.
وہ جہاں بیٹھے گا حسین کی بات کرے گا، وہ جہاں جائے گا امام حسین کی بات کرے گا۔ حق ہے اس حسین سے ایسا ہی پیار ہو جسے کربلا میں گھیر کے مارا۔ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ چبھ ہوتا تھا، کوئی حسین کو تیر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا وہ پتھر مارتا تھا، زمین کربلا کی گرم ریت پھینکتا تھا۔ اللہ اکبر، حسین نے بدن مبارک پر سینکڑوں زخم کھائے، مگر ایک تیر نے حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے نہیں دیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اگر رونا آ رہا ہے تو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ ایک ایسا تیر حسین کی سینے میں جا کے لگا جس کے 3 پھل تھے، اس میں 3 تیر جڑے ہوئے تھے، وہ امام کے سینے پہ لگا تو کمر سے نکل رہا تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ امام نے بہت چاہا کہ اسے باہر نکالے، مگر وہ کمر پہ جا کر واپس آنے میں رکاوٹ تھا، تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا اور اب کہا ذوالجناح تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ اجر و کمال اللہ۔ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو زین پکڑ کے سنبھلتے ہیں اور اس جانب دیکھ کر کہتے لا واللہ، نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر دوسری طرف کہتے ہیں تو اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ فاطمیہ فرماتے ہیں کہ جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، میں خود زمین کربلا پر آؤں گا۔ کسی نے نبی کے نواسے کا ساتھ نہیں دیا، مگر ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین زمین پر آئے تو تکلیف کم سے کم ہو۔ جب گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور حسین نے زین چھوڑی، عزاداروں زین چھوڑ تو نہیں مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ میرے مولا کا بدن تیروں پر مولا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ میں نے بچپن میں اس پہ نبی کو بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا، نبی کی یادگار ہے۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ جب طے ہو گیا تھا کہ زخمی نہیں کرنا ہے پکڑنا ہے تو یہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تو پھر پسر سعد کی آواز آئی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے نا تو اس نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے عزادارو، یہ دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، کس اضطراب کے ساتھ دوڑا، وہ مقتل کے اندر، مقتل نگاروں نے لکھا مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کا سر کاٹا جا چکا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ایک ایک لاشیں کو سونگھتا تھا جیسے اپنا پھول ڈھونڈ رہا، یہ حسین کے بدن کی خوشبو کو جانتا تھا، اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ بس آخری جملہ، آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کا باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا گھوڑا وہاں گیا جہاں سکینہ تھی، بی بی نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہی سوال کیا، یا جواد و ابھی حل سقیا ابھی ام قتل اچھانا، اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔
رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات نازل فرما، مولانا مرحوم کے درجات کو بلندتر فرما، برزخ میں آسانی عطا فرما، امام حسین کا قرب عطا فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اتنے لوگ تیری بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے رہے ہیں، مولانا محمد اور نقوی کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں آسانی عطا فرما، انہیں معافیاں عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آپ سب چاہیں گے کہ مجھ سے علیحدہ علیحدہ تعزیت کریں جو قدر مشکل ہے، اس لیے آپ سب کی طرف سے میں فاتحہ کی التماس کر رہا ہوں، دعا کی التماس کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، اللهم صل على